حسب روایت آغاز کرتا ہوں کہ حضرت اجارے سے کیا مراد ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے بتائیے اجارہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ جی سلمان بھائی، اجارے سے مراد کرایہ، ٹھیک ہے، کسی چیز کو کرائے پر دینا، اس سے عام طور پر اجارہ کہتے ہیں۔ اور آج دور جدید میں اسے جو ہے وہ لیزنگ بھی کہا جاتا ہے۔ بات مطلب کرائے سے شروع ہوتی ہے اور اب لیزنگ پر پہنچ گئی ہے۔ اچھا، اب کرائے پر دینا کسے کہتے ہیں؟ کرائے پر دینا اسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ نے بیچی نہیں، ایک ہوتا ہے فروخت کرنا، آپ نے نفع اٹھانے کے لیے ایک مقررہ ڈیوریشن تک آپ نے کسی کو وہ چیز دی، اور جو وہ آپ کی چیز سے نفع اٹھا رہا ہے اس کے بدلے میں وہ ماہانہ یا کچھ مہینے کے بعد وہ کرایہ آپ کو پے کرے کہ جو اس نے نفع اٹھایا ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے مکان بیچنا اور ایک ہوتا ہے مکان رینٹ پر دینا۔ صحیح۔ اب جو اس نے رینٹ پر دیا ہے نا، بیچنے میں تو پوری ملک ہو جاتی ہے، رینٹ پر دیا ہے تو وہ رینٹ پر لینے والا اس فلیٹ کا یا دکان کا یا مکان کا مالک نہیں ہوتا۔ وہ جتنے مہینے اس سے فائدہ اٹھائے گا، رہن سہن کا فائدہ اٹھائے گا، اتنے مہینے وہ اس کے اونر کو کرایہ دیتا رہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب جو بات پہنچ گئی ہے لیزنگ تک نا، اب لیزنگ میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کرائے کی صورت تو ہوتی ہے، لیکن بالآخر کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد جب وہ کرایہ کنڈیشنلی پورا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ کرایہ نہیں ہوتا، وہ ایک طریقے سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی انسٹالمنٹ ہوتی ہے، تو وہ جب پوری ہو جاتی ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کے ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے کہ بھائی اب یہ لیزنگ مکمل ہو چکی ہے، اس چیز کے آپ مالک بن گئے ہیں۔ ایک تو اجارہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا اجارہ ایک اور بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی شخص سے اجارہ کیا کہ آپ میرا فلاں کام کرو تو میں آپ کو اتنا پیسہ دوں گا۔ اچھا، اس میں کچھ اجیر خاص، یعنی جو کام کرتا ہے آپ کے پاس اس کو اجیر کہتے ہیں۔ اس کو اجیر کہتے ہیں۔ اجیر خاص بھی ہوتا ہے جو صرف آپ کا ہی کام کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اجیر خاص نہیں ہوتا، وہ سب کے لیے کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ سیلون کی شاپ ہے تو وہ جو حجام ہے وہ سب کے بال کاٹ رہا ہے نا، بالکل سب کے لیے کام کر رہا ہے۔ آپ گئے، آپ کا نمبر آیا تو تقریباً 10 سے 15 منٹ 20 منٹ اب اس نے آپ کا کام کیا اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ آپ نے اسے پیسے دیے۔ اجیر خاص ہوتا ہے کہ کچھ گھنٹوں کے لیے وہ مکمل آپ کے یہاں کام کرتا ہے، وہ کسی اور کے یہاں کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو آپ نے 8 یا 9 گھنٹے کی روزانہ پیمنٹ کرنی ہے، پر منتھ کی صورت میں یا پر ڈے کی صورت میں۔ means your personal driver, جی جی، your personal. جیسے مثال کے طور پر آپ کے آفس میں کام کرنے والا یا آپ کے گھر میں کام کرنے والا، یا اسی طریقے سے آپ کا جو پرسنل ڈرائیور ہے تو وہ بھی اس میں اجیر خاص میں آتا ہے کہ وہ کوئی اور کام نہیں کرے گا، نہ کر سکتا ہے، تو اس 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے جو آپ کا کام کر رہا ہے تو آپ اسے اس کی اجرت دیں گے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام کہ جس کے عوض میں آپ اجرت دیں اسے اجارہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ اب علیحدہ بات ہے کہ اجیر خاص ہو، خاص طور پر یعنی مزدوری آپ نے لی، کوئی بھی کام لیا تو آپ نے اس کی اجرت کب دینی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ اجیر خاص ہو تو ان کے جو رائٹس ہیں وہ کیا بنتے ہیں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو خود کھاتے ہو وہ اس میں سے اسے کھلاؤ، جو خود جو ہے وہ پہنتے ہو اس میں سے اسے پہناؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر قرآن کریم کی آیت کریم عرض کروں کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس میں کسی کو تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اس اجیر سے کام لیا تو میں اوپر ہو گیا، یہ نیچے ہو گیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں انسانوں کے درمیان معیشت انسان نے تقسیم نہیں کی ہے، وہ معیشت
ہم نے تقسیم کی ہے ایسا ہی۔ اور یاد رکھنا کہ اس کے بہاؤ پر کوئی یہ کہے کہ میں اوپر یہ نیچے تو ایسا کوئی تصور نہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سبحان اللہ۔ بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے صحیح بات. یہ تو اکنامیکل ڈیوائیڈنس ہے, اللہ کی تقسیم ہے, اس نے کسی کو کسی ڈیزگنیشن پہ اور کسی کو کسی پوسٹ پہ رکھا ہے.